بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنگزنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات ہے دفنائیں گے بڑے اعزاز کے ساتھ۔ میں آج جو سپیسیفک گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ کتاب کی ضرورت کے متعلق ہے کہ تاریخ اترا جو کتاب ہے اس کی ضرورت ہمیں کیوں پیش ہے، کہ لفظ اترا کی پکار کیا ہے، کہ میں قوم ہوں تو سوچنا ہوگا مجھے کبھی بے سمت منتشر میرے افراد کب ہوئے۔ میرے محترم ناظرین، تاریخ اترا جو ہے یا کوئی بھی تاریخ ہے، یہ ایک محیط ہوتی ہے صدیوں سے۔ اترا خاندان جو ہے پاکستان کے چاروں صوبوں میں تقریباً 900 سال سے مختلف مقامات پر الگ الگ شہروں اور دیہاتوں میں آباد ہے، مگر آپس میں جو روابط کی کمی ہے اس کے باعث اترا قوم کے جو افراد ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، اور دوسری جانب اپنی شناخت اور تشخص سے اس طرح محروم ہے جیسے خاندان سے کٹ جانے والا ایک شخص ہوتا ہے۔ اس صورتحال کا علاج صرف ایک ہی تھا کہ کتاب لکھی جائے جو قومی اترا کو ایک جگہ متحد کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہو، جس کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہوں کہ ہم کہاں کہاں بس رہے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، اور ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے کیا کیا، اب موجودہ ہماری صورتحال کیا ہے۔ اب یہ جو تاریخ ہوتی ہے یہ بیسیکلی آنے والی نسل کے لیے اپنے آباء و اجداد کے جو کارنامے ہوتے ہیں وہ سامنے دکھانے ہوتے ہیں، اور اگر جو اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کو نہیں پہچان سکتا، شناخت نہیں کر سکتا، تو اس کا کوئی وجود بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا خدمت کی تھی اور یہ سارا کیا کیا آگے چلا تھا۔ میں نے جب تاریخ اترا لکھنے کا ارادہ کیا ہے مجھے نہیں اندازہ تھا کہ مجھے اس حد تک بھی جانا پڑے گا اور کتنے کھٹن حالات ہوں گے، مگر آگے بڑھنے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جن مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا ان کا پہلے سے قطعاً اندازہ بالکل نہیں تھا مجھے۔ میرا خیال تھا کہ اس قدر اہم اور ضروری کام کی جو اہمیت ہے وہ لوگ شدت سے محسوس کر رہے ہوں گے۔ اترا خاندان کے تمام افراد جنہوں نے کوشش بھی کی ہے، میرے نالج میں نے جو ڈسٹرکٹ کو وزٹ کیا پتہ چلا کہ 3-4 ایسے افراد گزرے ہیں جنہوں نے کوشش بھی کی ہے، مگر بدقسمتی سے وہ اس کام کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکے، اور ان کے جو بیٹے تھے یا پوتے تھے ان کے پاس ان کا ایک ورک بھی مجھے نہیں ملا جو میرے لیے معاون اور مددگار ثابت ہو اور میں اس کو آگے بڑھا سکوں۔ چند افراد تھے جنہوں نے کوشش بھی کی، میرے ساتھ روابط بھی رکھے، اور کچھ اتنے جلدی میں تھے کہ میں جب وزٹ کر کے آیا تو 1 ماہ بعد مجھے پوچھا ابھی کتاب نہیں مکمل ہوئی۔ اب میں ان کو کیا کہتا کہ میرے پاس پوری برادری کو میں نے وزٹ کیا ہے، 16 ڈسٹرکٹ کو وزٹ کیا ہے، پاکستان کے 22 ڈسٹرکٹ میں ہم اترا فیملیز آباد ہیں، مگر کوئی وثوق کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس اترا خاندان کا جو شجرہ نسب ہے وہ موجود ہے۔ یہ جو مذکورہ بالا حالات جو میں نے بیان کیا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کام مجھے کسی خاص مواد کے بغیر ہی شروع کرنا پڑا، یہاں تک کہ اترا خاندان کے کسی فرد سے مکمل شجرہ نسب بھی مجھے نہ ملا۔ مواد اکٹھا کرنے کے لیے مجھے 2 برس تک لائبریریوں کے چکر بھی لگانے پڑے، اور تاریخ کا حصہ مرتب کرتے کرتے میرا ایک بہت سارا ٹائم گزر گیا۔ اس کتاب کو ایک ایسی شکل میں لانے کی پوری کوشش کی ہے خاندان کے ہر گھر کے لیے اس کا جو حصول ہے وہ لازمی ہو جائے، اور ہر فرد اپنے اپنے گھر میں اس کتاب کو رکھے اور یہ خیال کرے اور اپنے بزرگوں کے جو کارنامے ہیں وہ اپنی نسل تک پہنچائے۔ اب یہ جو کتاب ہے دور بھی بدقسمتی سے ہم اس میں داخل ہو گئے ہیں۔ ایک شعر ہے کہ کتنے ناداں ہیں یہ نادان زمانہ، جیتے جی مر کے کتابیں جو لکھا کرتے ہیں، ان سے کوئی یہ کہے وقت نہ برباد کرو، لوگ کب ایسی کتابوں کو پڑھا کرتے ہیں۔ خالق نے بھی اپنی کتاب بھیجی تھی، ہم کتنا اس کو پڑھتے ہیں میں اور آپ خود اس کا موازنہ کر سکتے ہیں۔ تو اس سٹیپ جو آگے والا ہے کہ ایک کتابی شکل، میرے پاس تو ایک پورا ایک PDF بھی موجود ہے، کتاب کا سلسلہ بھی پورا موجود ہے۔ یہ بیسیکلی فیس بک اور یوٹیوب پہ لانے کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ یہ ہے کہ کم از کم موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے،
میرے پیج کو وزٹ کرے، میرے چینل کو وزٹ کرے، اس کو ڈیلی کوئی نہ کوئی مواد جو ہے اس کے اوپر ملے گا، اور کچھ نہیں تو اپنے خاندان کے جو افراد ہیں، کوئی بکھر میں رہتا ہے، کوئی کراچی میں رہتا ہے، پاکستان کے چاروں صوبے میں رہتے ہیں، ان کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، کیونکہ احسان کا بدلہ بھی احسان ہے، اور اپنوں کے ساتھ احسان کرنا یہ کوئی کسی اور زمرے میں نہیں آتا کہ ہم اس کو، کیونکہ اگر کسی اور کی منت سماجت کرنی ہے، جہاں ڈائریکٹ آدمی، اور اسی طرح میں خود، میرا اگر کسی ڈسٹرکٹ میں بھی کام ہے یا کوئی مجھے اپروچ کرتا ہے تو میں سب سے پہلے کوشش کرتا ہوں کہ اگر میرا کوئی برادری کا آدمی وہاں پہ بیٹھا ہے، اتراف فیملی کا، تو میں ڈائریکٹ فون کرتا ہوں، تو وہ کیا ہے اپنے دوستوں کے یا اپنا برادری کے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بتانا بھی شاید بے جا نہیں ہوگا کہ نئی نسل کے بہت سے افراد اپنے بزرگوں کے بارے میں اس کتاب کے ذریعے وہ باتیں جان سکیں گے۔ جہاں تک میرا علم تھا، میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ان کو واقعات کو کتابوں میں محفوظ کر سکوں۔ شاید بہت جلد جو ذہنوں سے اتر جانے والے تھے اور ہمیشہ کے لیے فراموش ہونے والے تھے، کیونکہ جو بزرگ چلے گئے ہیں میں ملتا تھا، میری کوشش ہوتی تھی کہ نوجوانوں سے زیادہ میں بزرگوں کو ملوں جو ابو 80 ہیں، ان کے پاس ایسا مواد تھا جو میرے لیے، کیوں کہ انہوں نے جو کتابیں پڑھی تھی، جو معاشرے کو دیکھا تھا، وہ بہت اہم تھی۔ قدیم بزرگوں کے تذکروں کا کتاب میں شامل نہ ہونا بھی بہت سے سبب ہیں اس کے، اور اس کا سبب کیا ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کچھ نوجوانوں سے، ان کے پاس فرصت بھی نہیں تھی کہ ان کے بزرگوں کو میں یہاں لکھ سکوں، ان کے کوئی فوٹو مجھ سے مل سکے، ان کی کوئی اور معلومات سے مل سکے۔ موجودہ دور کے بہت سے ایسے افراد کے تذکرے اور تصاویر بھی کتاب میں موجود نہیں ہوں گی۔ اب میں نام نہیں لینا چاہتا، کیونکہ میں نے ایک وعدہ کیا تھا اور ایک ضبط تھا کہ میں کسی کا گلہ نہیں کروں، کیونکہ جب مجھ سے گلہ شروع ہوگا کہ فلاں آدمی نے مجھے تصویر نہیں بھیجی، میری کال نہیں اٹینڈ کی، تو پھر میں قوم کو کیا متحد کر سکوں گا۔ مگر یہ جو ساری سلسلے، اگر کوئی کسی کا کام ادھورا کتاب میں آپ کو ملتا ہے تو یہ پلیز میرے اوپر اس کی شکایت ہرگز نہ کیجئے گا، یہ انہی کے اوپر ہوتا ہے کہ جن کے بزرگوں کی تصاویر نہیں مل رہی، جو ماضی کریم میں اس جہان سے رخصت ہوئے ہیں۔ تو یہ میری قطعاً کوتاہی نہیں ہے، یہ ساری جو ہیں انہی کے کھاتے میں جاتے ہیں۔ چنانچہ اس کتاب کے مطالعے کے وقت کسی صاحب کو اگر کسی بزرگ کے تذکرے کی کمی محسوس ہو، یا اس میں کسی ایسے فرد کی تصویر موجود نہ پائیں جسے دیکھنے کی وہ خواہش رکھتے ہوں، تو یہ ساری جو ذمہ داری ان احباب پہ ہے۔ کا تذکرہ تو میں نے کیا، مگر تصاویر جو انہوں نے بھیجنے انہوں نے کوتاہی کی ہے۔ تو پلیز جہاں جہاں میری بات جا رہی ہے، آپ لوگ سن رہے ہیں، جتنے میرے دوست ہیں اتراف فیملی کے، ان کو جو اپنے پیج ہیں ان میں شیئر کریں، آگے بڑھائیں، اور کم از کم ایسے افراد ایک دوسرے کے ساتھ روابط رکھیں۔